جادوئی سر بہت سال پہلے وندھیاچل پہاڑی علاقے کے بیچوں بیچ والی ریاست میں وشوجیت نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت ہی رحم دل، انصاف پسند، سخی اور دریا دل تھا۔ وہ ہر کسی کی مدد کرتے، کسی کو اپنے دربار سے مایوس نہیں لوٹاتے۔ رعایا بھی اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھی اور ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ لیکن بادشاہ کی دریا دلی اور خیرات کرنے کا طریقہ ان کے وزیروں کو پسند نہیں تھا۔ ہمیں تو یہ کچھ نہیں دیتے اور نہ ہی ہم پر مہربانی کرتے، صرف عوام پر ہی سب کچھ لٹاتے ہیں۔ یہ سوچ کر تمام وزیر بادشاہ سے خفا تھے۔ وزیر سوچا کرتے کہ بادشاہ کی اس عادت کو بدلنا چاہیے۔ بادشاہ وشوجیت کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام امرجیت تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بالکل مختلف تھا۔ امرجیت اپنے بھائی کو تخت سے بے دخل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، اور یہ بھی اس کے لیے موزوں وقت کا انتظار کرنے لگا۔ امرجیت اپنے بھائی بادشاہ وشوجیت کے کچھ وزیروں کو اپنے منصوبے میں شامل کر دیا۔ امرجیت کا حوصلہ وزیروں کے مل جانے سے اور بھی بڑھ گیا۔ آخرکار امرجیت اور وزیروں نے سازش کو عملی جامہ پہنایا، بادشاہ کو بے دخل کیا اور انہیں جنگل بھیج دیا۔ وہ جنگل کے پھل کھا کر اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن جنگل میں بھی ان کی دریا دلی جاری تھی۔ ادھر امرجیت کے منصوبے سے ریاست کے عوام اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ عوام نے امرجیت کو اس کی حرکت پر بہت برا بھلا کہا، اور عوام کو یقین تھا کہ امرجیت کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ لیکن ادھر امرجیت کو یہ پوری طرح خبر مل رہی تھی کہ عوام اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں ضرور کر رہے ہیں۔ آخرکار یہ سن کر اس نے اعلان کیا، جو بھی امرجیت کا سر لائے گا اسے 1000 سونے کے سکے دیے جائیں گے۔ ادھر ایک دن پڑوسی ریاست کا ایک شاعر وشوجیت کی رحم دلی، سخاوت اور دریا دلی کے چرچے سن کر اس سے ملنے کے لیے اس کی ریاست کی طرف چل پڑا۔ لیکن راستے میں جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا، اس سے ایک شخص نظر آیا اور وہ اس سے کہنے لگا، میں نے بادشاہ وشوجیت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ وہ بہت رحم دل، بہت دریا دل ہیں۔ میں ان کے دربار میں جا کر ان کی تعریف میں کچھ اشعار ضرور سناؤں گا۔ تب وشوجیت نے کہا، میں ہی بادشاہ وشوجیت ہوں۔ میرے بھائی اور وزیروں نے سازش کرتے ہوئے مجھے بے دخل کیا۔ وشوجیت نے شاعر سے کہا۔ یہ سن کر شاعر بہت غمزدہ ہو گیا، اور جب شاعر واپس لوٹ رہا تھا تبھی وشوجیت نے اس سے کہا، بغیر تعریف کیے اور انعام لیا واپس جا رہے ہو۔ میرا سر لانے پر میرے بھائی نے 1000 سونے کے سکوں کا اعلان کیا ہے، اس لیے آپ اس چاقو سے میرا سر قلم کر دیجیے اور میرا سر لے جا کر امرجیت کے حوالے کیجیے۔ 1000 سونے کے سکوں کا انعام آپ کا ہو جائے گا۔ اس طرح وشوجیت نے شاعر سے کہا۔ وشوجیت کے اس جذبے کو دیکھ کر شاعر جذباتی ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ آپ دریا دلی اور سخاوت میں بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہیں۔ آپ کا تخت و تاج میں ضرور آپ کو واپس دلاؤں گا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کا حق آپ کو ملے گا، اور یہ ملنا بھی چاہیے۔ یہ کہہ کر شاعر امرجیت کے محل کی طرف چل پڑا۔ اب شاعر نے اپنے دماغ میں ایک منصوبہ بنایا، اور پھر پاس والے باغ میں جا کر اس نے کیلے کے درخت کو اکھاڑ دیا اور اس سے وشوجیت کے سر کی طرح ایک نقلی سر بنایا۔ وہ نقلی سر بالکل وشوجیت کے سر کی طرح لگ رہا تھا۔ شاعر نے نقلی سر کو اپنے تھیلے میں بند کیا اور پھر امرجیت کے محل کی طرف چل پڑا۔ دربار میں وزیروں کو نظر انداز کرتے ہوئے شاعر امرجیت کے سامنے پہنچ گیا۔ شاعر یہ بھی منصوبہ رکھتا تھا کہ امرجیت کو سبق سکھائیں۔
بادشاہ سلامت، آپ کے بھائی وشوجیت کے بارے میں اگر میں قصیدہ پڑھتا تو مجھے بہت انعام و اکرام سے نوازا جاتا۔ آج مجھے آپ کے بھائی کی طرف سے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ میں کنڈل ریاست کا شاعر ہوں۔ میں وشوجیت کی تعریف کرتے ہوئے انعام لینا چاہتا تھا۔ میں وشوجیت سے ملاقات کر چکا ہوں۔ وہ غریبی کی حالت میں جو سخاوت اور دریا دلی پر اب بھی قائم ہے۔ میں نے آج تک ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو غربت میں رہ کر بھی ہمدردی اور دریا دلی کی بات کرتا ہے۔ میرے آنے کی وجہ جان کر وشوجیت نے اپنا سر کاٹ کر مجھے دے دیا تاکہ میں آپ سے انعام لے سکوں۔ یہ کہہ کر شاعر نے وشوجیت کا نقلی سر نکال کر بادشاہ امرجیت کے سامنے پیش کر دیا۔ شاعر نے جب وشوجیت کی تعریف کی تھی تو امرجیت کو کافی تکلیف ہوئی تھی۔ اس کا گلا رند گیا۔ اپنے بھائی کا سر دیکھ کر وہ بہت گھبرا گیا۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ بہت ظلم کیا، یہ سوچ کر وہ کافی غمزدہ ہو گیا۔ شاعر صاحب، میرے بھائی اس وقت کہاں ہیں؟ جب وہ اس تخت پر تھے پوری ریاست خوشحال تھی۔ اب میری ایک ہی سزا ہے۔ یہ کہہ کر امرجیت نے اپنے خنجر کو نکالا اور اپنا سر کاٹنے کے لیے اٹھایا۔ اس وقت شاعر نے فوری امرجیت کو روک دیا اور کہنے لگا، میں آپ کے بھائی کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ میرے ہاتھ میں آپ کے بھائی کا جادوئی سر ہے۔ میں اگر کچھ پڑھوں گا تو آپ کے بھائی صحیح سلامت واپس آئیں گے اور ان کے آنے کے بعد یہ تخت و تاج آپ کو ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اب شاعر اور امرجیت جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں امرجیت نے دیکھا کہ وشوجیت خرگوشوں کو دانہ کھلا رہے تھے۔ اپنے بھائی کو زندہ دیکھ کر امرجیت بہت خوش ہوا۔ امرجیت معافی مانگنے کے لیے بھائی کے پیروں پر گر پڑا۔ میرے بھائی، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ ہی تخت کے حقدار ہیں۔ وشوجیت اپنے بھائی میں آئی تبدیلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اپنے بھائی کے مزاج اور رویے میں تبدیلی کے ذمہ دار شاعر کی بادشاہ وشوجیت نے بہت ستائش کی اور اسے بہت انعام و اکرام سے نوازا۔ اپنے بھائی امرجیت کو ورغلانے اور سازش کرنے والے وزیروں کو بادشاہ وشوجیت نے قید خانے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد بادشاہ وشوجیت نے اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے اور بھی کئی اقدامات کیے۔ ادھر امرجیت کو اپنے بھائی کے جادوئی سر کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلا۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ شاعر نے اپنے منتر سے اس کے بھائی کی جان بچائی ہے۔ امرجیت بھی اب ایک نیک انسان بن چکا تھا۔ ریاست کے عوام بھی اس کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.